اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ ایک مہنگائی کا طوفان ہے جو عوام کو جکڑ لے گا، ہماری دہلیز پر کھڑا ہوا ہے اور اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس تمام صورتحال میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر کل قومی اسمبلی میں حزبی اختلاف کو ایک بار پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ لوگوں کی کوشش تو بھرپور تھی کہ کسی طرح سے یہ قانون سازی روکی جائے، آپ کی جو ترمیم آپ نے تجویز کی تھی ان کو بھی مسترد کر دیا گیا۔ کیا کہا جائے، کیا اپوزیشن کا ہوم ورک نہیں تھا یا اور کوئی اور معاملہ؟ نہیں میرے بھائی، پارلیمانی جمہوریت میں حکومت جو ہوتی ہے وہ عددی برتری پر کام کرتی ہے، اور جب تک عددی برتری ہوتی ہے تو ان کی حکومت بھی قائم رہتی ہے۔ اس لیے اپوزیشن جو بات کرتی ہے پارلیمانی جمہوریت میں پارلیمان کے اندر، وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ وہ حکومت کو یہ بات یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ ملک کے عوام مشکل میں ہیں اور آپ جو عمل کر رہے ہیں اس سے ان کا نقصان ہوگا، تو اس کو بہتر راستہ اپنائیں۔ اس کے لیے تجاویز بھی دیتی ہے، تنقید بھی کرتی ہے، احتجاج بھی کرتی ہے۔ یہی پارلیمان ہوتا ہے۔ لیکن یہ پارلیمان اس وقت چلتا ہے جب ملک میں کچھ اخلاقی قدریں ہوں، کچھ جمہوری قدریں ہوں، کچھ پارلیمانی روایات برقرار رکھی جائیں۔ جب حکومت بالکل ایک قسم کی یہ رویہ اپنا لے کہ ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی اور قانون سازی شروع کر دے، تو پھر معاملہ نہیں چلتا۔ وہ اس لیے نہیں چلتا کہ قانون سازی جب تک اتفاق رائے سے نہیں ہوگی یا اس میں اتفاق کا ایک بڑا عنصر شامل نہیں ہوگا، تو وہ قانون سازی کل برقرار نہیں رہ پائے گی، کیونکہ پارلیمان میں حکومتیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو اگر آپ آج قانون سازی کریں گے جس پر کوئی اتفاق نہیں ہے، تو کل اپوزیشن کی جماعتیں آ کر اس کو بدل دیں گی، تو ان قوانین کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو قانون سازی ہو اتفاق رائے سے اس کو کیا جائے، خاص طور پر وہ قانون سازی جو ایک لمبا عرصہ پاکستان پر اثر انداز ہو یا جس کے اثرات گہرے ہوں، اس پر اتفاق رائے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو حکومت کی یہ ناکامی ہے کہ وہ یہ اتفاق رائے پیدا نہیں کر پائی۔ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ۔ اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا، کل حکومت تبدیل ہوگی تو معاملات تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن کل ہم نے دیکھا کہ جہاں حکومتی اتحادی حکومت سے بالکل 100% متفق نظر نہیں آ رہے تھے، خود حکومت کی اپنی صفوں میں بھی باتیں ہوئیں، چیمہ گوئیاں ہوئیں، اعتراضات بھی ہوئے، ناراضگیاں بھی ہوئیں، وہیں آپ کی اپنی اسٹرینتھ بھی پوری نہیں تھی۔ تو ٹھیک ہے، عددی اکثریت لازمی ہوتی ہے، لیکن اگر اپوزیشن اتنی ہی سنجیدہ تھی تو اپوزیشن کی تو اپنی جو تعداد ہے وہ پوری ہونی چاہیے تھی۔ جی، ہماری 162 تعداد ہے پارلیمان کے اندر۔ اس میں سے 6 لوگ ہمارے کچھ بیرون ملک تھے، کچھ کی ایسی مصروفیات تھی کہ وہ کل آ نہیں سکتے تھے، تو 6 لوگ ہمارے نہیں تھے اور 6 لوگ اس پارٹی کے بھی اس قسم کے ان کے ذاتی معاملات تھے، تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ 150 کی اکثریت، 150 لوگ وہاں موجود تھے، جو کہ ایک اچھا نمبر ہے۔ حکومت کے 179 ممبران، ان میں سے 168 وہاں موجود تھے، اور وہ بھی جس طرح موجود تھے وہ ہمیں انہوں نے خود بتایا کہ ہم اس بل کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ ہم جب کل عوام کے پاس جائیں گے ووٹ مانگنے تو وہ ہمیں یہی بل دکھائیں گے کہ جناب آپ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے ہم پہ بوجھ ڈالا جون کے مہینے میں، پھر آپ نے ہم پر 6 مہینے بعد پھر 750 ارب کا بوجھ ڈال دیا۔ تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی بھی سیاستدان کے لیے کہ حلقے میں جائے اور لوگ اس کو تنقید کا اور اس کو احتجاج کا نشانہ بنائیں۔ تو وہ کوئی بھی تیار نہیں تھے، لیکن مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، تو مجبوریاں آڑے آئیں اور کل 168 ووٹ پڑ گئے، لیکن اس کا قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی پولنگ سٹیشن پر۔ کل کالز کا بھی ذکر ہو رہا تھا، تو یہ مجبوریوں کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ کیا مجبوریاں؟ جی، یہ ٹیلی فون کا بڑا اثر ہوتا ہے جی، ہمارے ملک میں کافی اثر انداز ہوتی ہے ٹیلی فون کال۔ تو کل بھی کافی ممبران نے بتایا کہ جی ہم تو ٹیلی فون کال کے نتیجے میں یہاں موجود ہیں، ورنہ یہ آپ کو امکان تھا کہ آپ اس قانون سازی کو روک سکتے تھے؟ جی بالکل۔ دیکھیں، اتحادی تو بالکل اس کا، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں، کل انہوں نے اسمبلی میں بھی کہا کہ ہمیں تو خود علم نہیں ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، تو وہ تو اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن ان کی مجبوریاں بھی ہیں۔ اپنے بھی ممبران ہیں پی ٹی آئی کے کافی تعداد میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اس قسم کے کام حکومت کی ناکامیوں کے ساتھ دیتے رہے، اور کل ہم نے سنا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو ان کی تھی اس کے اندر بھی یہ تنقید ہوئی ہے، تو یہ ہمیشہ جو حقیقی سیاستدان ہوتے ہیں، جو صرف اندھی تقلید کرنے والے نہیں ہوتے، وہ اس بات کو جانتے ہیں
کہ ان کی تنقید سے ہی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، بات وہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال میں نے جیسے کہا کہ مجبوریاں ہیں، معاملہ اسی پہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اپوزیشن مسلسل اس بات کو بتا رہی ہے عوام کو کہ مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور اکثر لوگ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن وزیر خزانہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اکثر اشیاء وہ ہیں جن پر 71 ارب روپے کا ٹیکس لگایا گیا ہے جو اشرافیہ استعمال کرتے ہیں، عام آدمی استعمال نہیں کرتا۔ عام آدمی پر جو بوجھ آئے گا وہ 2 ارب روپے کا ہے، اور اپوزیشن صرف مہنگائی کا واویلا کر رہی ہے، ایسا ہے نہیں۔ دیکھیں یہ 750 ارب کی ٹیکسیشن ہے، 71 ارب اشرافیہ پہ ہے، تو اشرافیہ استعمال کرنا چھوڑ دے گی، آپ کا وہ ریونیو بھی ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال جب بھی آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کرتے ہیں اس کا بوجھ عوام پر ہی پڑتا ہے، اور کل بھی میں نے ان کو حساب لگا کر بتایا کہ یہ 6 مہینے کا آپ نے 352 ارب کا تخمینہ دیا ہے، اس میں سے 45% جو ہے یہ ادویات پر ہے۔ تو اگر ادویات مہنگی ہوں گی تو اثر تو عوام پر پڑے گا، اور جب بھی آپ ٹیکسیشن کریں چاہے بعد میں ریفنڈ کریں یا نہ کریں، اس کا ہمیشہ بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی چیز بھی جب آپ عوام پر یہ 700 ارب کا بوجھ ڈال رہے ہیں تو اس کے آخر کسی نے پیمنٹ تو کرنی ہے، اور وہ آخر کنزیومر ہی کرتا ہے جو عوام ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات وہ بار بار کر رہے تھے وزیر خزانہ، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ، اور میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا جناب یہ ہمیں ایشورنس دے دیں کہ مہنگائی نہیں ہوگی اور دوائیاں مہنگی نہیں ہوں گی، تو انہوں نے کہا جی وہ مہنگی اس طرح ہوں گی اور اس طرح ہوں گی۔ بہرحال آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا مزید، اور دوائیاں بھی آپ کو مہنگی، جو کہ اس حکومت میں تاریخی اضافہ ہوا ہے دوائیوں کی قیمت میں۔ جی، آپ نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں بھی کہا، اور کل قومی اسمبلی میں بھی آپ نے اس کا اظہار کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک خود مختاری بل یہ جب ہم آئیں گے تو واپس لے لیں گے، لیکن قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں برائے خزانہ جو ہے اس میں احسن اقبال صاحب نے اس میں کئی ترامیم بھی کیں، ان میں تبدیلیاں بھی کیں اور ان کو مانا بھی کیا، پھر بھی آپ کی تسلی نہیں ہوئی، اور آپ کیا بنیادی طور پر اعتراضات کیا ہیں آپ کے؟ دیکھیں جو ترمیم انہوں نے دی تھی اس میں کوئی بھی منظور نہیں ہوئی۔ اچھا، وہی باتیں ہوتی ہیں، وہ بل ساتھ لگا ہوا تھا جو ان کی ترامیم تھیں، اور وہ صرف کمیٹی کے اندر 2 گھنٹے بحث کی ترامیم تھیں۔ اصل میں جب بھی آپ ایسا بل لاتے ہیں جس کے بڑے گہرے اثرات ملک پر ہوتے ہیں تو اس پر تو قومی اسمبلی میں کئی دن کئی ہفتے ڈیبیٹ ہوتی ہے، تاکہ یہ پبلک ڈسکورس کا حصہ بنے، پبلک کے سامنے یہ بات آئے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک جو ریگولیٹر ہے آپ اس کو اتنے زیادہ اختیارات دے رہے ہیں، مثلاً اب مہنگائی پر کنٹرول کا ذمہ دار جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ہے، یہ ان کا پرائمری آبجیکٹو لکھا گیا ہے بل کے اندر، لیکن ان کی ذمہ داری کیا ہے یہ نہیں لکھی گئی، اور اگر وہ ذمہ داری پوری نہ کریں تو پھر ان کے خلاف کارروائی کیا ہوگی یہ نہیں لکھا گیا۔ کوئی پارلیمان ان سے سوال نہیں کر سکتا کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کی پالیسی تو ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ آپ اسی دور میں دیکھ لیں کہ جو اسٹیٹ بینک کے موجودہ گورنر ہیں انہوں نے جو پالیسی ریٹ تھا، یعنی جو سود کا شرح تھی، اس کو 6.5% سے بڑھا کے 13.5% کر دیا۔ ملک کا اپنا پاکستان میں سب سے بڑا جو بورور ہے روپے کے اندر وہ پاکستان کی حکومت خود ہے، تو پاکستان کی حکومت کا جو قرضے کے پر سود تھا وہ سال کا 1400 ارب تھا، وہ 3100 ارب پہ چلا گیا، ٹھیک، یعنی 1700 ارب کا اضافہ ہو گیا۔ ہمارے اس سال ہمارے ملک کا جو دفاعی بجٹ تھا وہ 1500 ارب کا تھا، یعنی 1500 ارب سے زیادہ کا آپ نے سود میں اضافہ کر دیا۔ پھر آپ اسی انٹرسٹ ریٹ کو لے کر واپس آ گئے آپ 7% پر، آج پھر اس کو بڑھا کر 12% کے قریب کر دیا ہے۔ تو یہ سارے جو نقصانات ہیں ملک کے، یہ کون برداشت کرے گا؟ آپ تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بل کے اندر جو سب سے بڑی شک ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں اور دوسرے افراد ہیں، ڈپٹی گورنرز ہیں، ان کی تنخواہ کا تعین کون کرے گا؟ وہ بھی وہ خود ہی کریں گے۔ اور سب سے جو خوفناک بات ہے کہ اس کے اندر ایک کمیٹی ہوتی تھی جو حکومت اور اسٹیٹ بینک کے درمیان ایک آفیشیل فورم ہوتا تھا جہاں ڈسکشن ہوتی تھی کہ حکومت کی پالیسیز کیا ہیں، اسٹیٹ بینک ان کو کیسے سپورٹ کرے گا۔ ان کے اندر ایک آفیشیل فارمل بحث کی گنجائش تھی، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اور پھر جو
سینٹرل بینک کے جو سینٹرل بورڈ ہے اس کے اندر جو سیکٹری فائنینس ہیں وہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں لیکن ووٹ نہیں دے سکتے. جو ڈپٹی گورنرز ہیں چلیں وہ ووٹ نہیں دے رہے، لیکن جب چیئرمین نہیں ہوں گے تو ڈپٹی گورنرز میں سے ایک جو ہے وہ چیئرمین بن جائے گا اور ووٹ بھی دے گا. اور 8 افراد جو حکومت مقرر کرے گی وہ پارلیمان کا ان پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے، ان کا اثر پورے پاکستان پر، کیونکہ 8 ووٹ تو ان کے ہیں، 1 ووٹ جو ہے وہ چیئرمین کا ہے، 9 ووٹ ہو گئے. تو وہ 8 لوگ ان کا کون سلیکٹ کرے گا؟ حکومت سلیکٹ کرے گی. اس حکومت کی سلیکشن جو ہیں وہ تو دوستوں یاروں تک محیط ہیں، اس سے آگے جاتی نہیں ہیں. ٹھیک. تو اگر وہ لوگ کل اس پاکستان کی معیشت کی تباہی کے ذمہ وار ہوں گے تو ان سے کون پوچھے گا؟ تو ان پر ان کو پارلیمان کے سامنے پیش کریں، پارلیمان قبول کرے کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی حب الوطنی کیا ہے، کہ اس ملک کے شہری بھی ہے یا نہیں ہے. پھر جو اس بورڈ کو بھی بائی پاس کر دیا گیا ایک ایگزیکٹو کمیٹی سے، جو اس بینک کے اپنے افسران ہوں گے جن کی اکثریت جو ہے وہ چیئرمین خود سلیکٹ کرے گا. وہ لوگ جو ہیں وہ تمام کور فنکشنز جو ہیں اس کی پالیسی وہ کمیٹی بنائے گی، وہ سینٹرل کمیٹی بھی نہیں بنائے گی. اور اس کمیٹی کا مگر سر یہ تمام اقدامات تو کورم ہے وہ 2 پہ رکھا گیا ہے. اسٹیٹ بینک